السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج سبق پڑھتے ہیں، اور اس سبق کا نام ہے دوستی ہو تو ایسی۔ کیا نام ہے سبق کا؟ دوستی ہو تو ایسی۔ تو سب سے پہلے خاص الفاظ پڑھتے ہیں اور تلفظ سیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کلغی، دانہ دنکا، باڑا، استبل، اطمینان، پڑوسی، جھانکا۔ ایک بہت خوبصورت مرغا تھا، سنہری پر، لمبی دم، سر پر کلگی کا تاج۔ اس خوبصورت مرغے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ دانہ دنکا چگنے میں دن ادھر ادھر گزار دیتا۔ رات کو کبھی اس شاخ پر تو کبھی اس جھاڑی میں نیند پوری کر لیتا۔ چند دنوں میں سردی بڑھ گئی۔ مرغا پریشان تھا کہ سردی کے یہ دن کہاں گزارے گا۔ اسی پریشانی میں وہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بکری کا باڑا تھا۔ باڑے کے باہر آواز لگائی، ککڑوں کوں، ککڑوں کوں۔ بکری نے باڑے سے جھانکا، بولی، کہو مرغے میاں، کیسے آنا ہوا؟ میرا گھر نہیں ہے، کیا میں چند دن باڑے میں رہ سکتا ہوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ بکری نے جواب دیا۔ بکری نے مرغے کو کیا جواب دیا کہ میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ مرغا آگے بڑھا۔ کچھ دور گھوڑے کا استبل تھا۔ استبل کے قریب پہنچ کر مرغا چلایا، ککڑوں کوں، ککڑوں کوں۔ گھوڑا استبل کے دروازے پر آیا، بولا، مرغے میاں، آج کیسے یاد کیا؟ کیا کہا گھوڑے نے؟ مرغے میاں، آج کیسے یاد کیا؟ میرے پاس سر جھکانے کے لیے جگہ نہیں، کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ مرغا مایوس ہو گیا۔ اسے لگا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا۔ بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا۔ خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پہلے دانہ دنکا دیا، پھر پوچھا، مرغے بھائی، آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس سردی میں کہاں رہوں گا؟ مرغے نے کہا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا۔ مرغا اس بات پر خوش ہو گیا۔ دونوں نے محنت کر کے ایک مضبوط گھر بنایا۔ دوست تو وہ پہلے ہی تھے، اب پڑوسی بھی بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو خرگوش نے کتنا اچھا مشورہ دیا اپنے دوست کو۔ اس نے کہا، میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، اور اس نے گھر بنانے میں اپنے دوست کی مدد بھی کی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، دوستی ہو تو ایسی۔ کہانی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سیکھا؟ کہ دوسروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ شاباش، آپ بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا؟ اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ یہ بتائیے، خرگوش نے مرغے کو کس جگہ پر گھر بنانے کی تجویز دی؟ خرگوش نے مرغے کو کس جگہ گھر بنانے کی تجویز دی؟ کیا کہا تھا اس نے؟ کہ میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو۔ تو مرغے نے اسے تجویز دی کہ آپ میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، کیونکہ دوست وہ پہلے ہی تھے۔ اس طرح وہ دونوں پڑوسی بھی بن گئے۔ ٹھیک ہے،
اور آگے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نئے الفاظ کے اس میں لکھا ہوا ہے دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ استبل، گھوڑے کے رہنے کی جگہ۔ استبل میں ہم گھوڑے باندھتے ہیں، یعنی اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ اطمینان، سکون۔ باڑہ، بکری اور گائے وغیرہ کے رہنے کی جگہ۔ باڑے میں بکری اور گائے کو رکھا جاتا ہے، یہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ استبل گھوڑے کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑوسی، پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ ہمسائے کو، ہمسایہ۔ جھانکنا، کسی چیز کے پیچھے سے دیکھنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کے پیچھے سے دیکھنا۔ کلغی، مرغے کے سر پر لال رنگ کا قدرتی تاج۔ آپ نے مرغا دیکھا ہوا ہے نا، اس کے سر پہ یہ جو لال ہوتی ہے نا، یہ اس کی کلغی ہوتی ہے مرغے کی، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے پڑھے اور سیکھے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سبق کی کتنی سمجھ آئی ہے، آپ نے کیا سمجھا۔ درست جواب پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے۔ مرغے کے پاس اپنا گھر تھا تو یہاں پہ کیا لگے گا؟ مرغے کے پاس تو گھر ہی نہیں تھا، وہ سب کو کہہ رہا تھا میرے پاس گھر نہیں ہے۔ مرغے کے پاس اپنا گھر تھا تو یہاں پہ آپ کیا لگاؤ گے؟ غلط کا نشان، یعنی کہ مرغے کے پاس گھر نہیں تھا۔ پھر ہے بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ دی، بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ نہ دی۔ بالکل ٹھیک، مرغے اس یہاں پہ آپ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ بکری نے اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دی تھی، اس نے کہا تھا کہ میرا باڑا چھوٹا ہے تو اس نے جگہ نہیں دی تھی۔ پھر ہے مرغے کو استبل میں رہنے کی جگہ مل گئی تھی، گھوڑے نے جگہ دی تھی نہیں، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ کراس۔ شاباش، غلط ہے جواب۔ مرغے نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گھر بنایا، مرغے نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گھر بنایا، جی ہاں، تو یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ ٹک کا نشان۔ مرغا اور خرگوش پڑوسی بن گئے تھے نا، جی ہاں، تو یہاں پہ آئے گا ٹک کا نشان۔ شاباش۔ اب آپ نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، لکھا ہوا ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ مرغا کیوں پریشان تھا؟ کیوں پریشان تھا؟ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ دیکھیں پڑھا تھا نا۔ مرغا پریشان تھا کہ سردی کے یہ دن کہاں گزارے گا، کیونکہ اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ تو مرغا پریشان تھا کیونکہ اس کا گھر نہیں تھا اور سردی کا موسم تھا اور سردی بڑھ رہی تھی، تو یہاں پہ آپ نے یہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا کن کن کے پاس مدد کے لیے گیا؟ تو سب سے پہلے مرغا کس کے پاس گیا تھا؟ سب سے پہلے کس کے پاس گیا تھا؟ بکری کے پاس۔ کس کے پاس گیا تھا؟ بکری۔ بے کی آدھی شکل، کاف رے چھوٹی یہ ری، بکری کے پاس گیا تھا۔ اور اس کے بعد کس کے پاس گیا تھا؟ گھوڑے کے پاس۔ تو یہاں پہ آپ لکھنا ہے گھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لکھنا ہے خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا بکری اور گھوڑے کے پاس مدد کے لیے گیا۔ یہ کن کن کی جگہ پہ آپ نے یہ دو لفظ لکھ دینے ہیں، بکری اور گھوڑا، ٹھیک ہے، ان کے پاس گیا۔ پھر ہے آپ کا دوست مشکل میں ہو تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ بتائیے، اگر آپ کا دوست مشکل میں ہے تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ اس کی مشکل کا حل ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے مشکل میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ایک اور ہے، لکھا ہوا ہے کہ آپس میں بات چیت کر کے بتائیے کہ آپ کا دوست آپ سے ناراض ہے تو آپ ناراضگی کو کیسے دور کریں گے؟ ناراضگی کیوں ہوتی ہے کسی بات پہ؟ جب آپ اپنے دوست سے کسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں
اسے کہتے ہیں نہیں یہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں آپ میری بات مانو، آپ کہتے ہو آپ میری بات مانو۔ تو آپ نے کچھ باتیں اپنے دوست کی ماننی ہیں اور کچھ وہ آپ کی باتیں مانیں گا، ٹھیک ہے؟ تو ناراضگی ختم کر لینی ہے، اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ نے اس سے معذرت کر لینی ہے، اس سے کہنا ہے معاف کر دو، اگر اس کی غلطی ہے تو آپس میں بات چیت کر لیں، کیونکہ دوستوں کے ساتھ ناراض نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ اور دوستوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتے ہیں، کوئی اختلاف پیدا ہو تو لڑائی جھگڑے کی بجائے آپس میں دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ؟ اوکے۔ اچھا ایک اور نیچے لفظوں کا کھیل بھی ہے، چلیں آج یہ بھی کھیل لیتے ہیں۔ مثال کے مطابق ہندسوں کے سامنے عددی ترتیب لکھیے۔ مثال ہے نمبر یہ لکھا ہوا ہے 1 اور یہ لکھا ہوا ہے پہلا پہلی، یہ 2 لکھا ہوا ہے، 2 سے بنے گا دوسرا، اور یہاں پہ کیا آئے گا دوسرا، اور یہ الف کی بجائے چھوٹی یہ لگا دو گے تو بن جائے گا دوسری۔ پورا لفظ ویسے ہی لکھنا ہے، دال واؤ سین رے اور آخر میں چھوٹی یہ تو بن جائے گا دوسری۔ 5 پانچویں، 5 کا کیا ہو جائے گا پانچویں، یہ پانچویں بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ 8 سے بنے گا آٹھویں، میری بہن 8ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ پھر یہ تیسرا سے کیا بنے گا تیسری، یہ اردو کی تیسری کتاب ہے۔ پھر 4 سے کیا بنے گا چوتھا کے ساتھ چوتھی لکھا ہوا ہے، 6 کے ساتھ چھٹی، کیا آپ کی بہن چھٹی جماعت میں ہے؟ اور یہ نمبر کیا لکھا ہوا ہے 7، تو سین الف سا تیز ساکن 7، میرے پاس 7 روپے ہیں۔ 9 نویں اور 10ویں، پھر پڑھ لیتے ہم۔ پہلا پہلی، دوسرا دوسری، تیسرا تیسری، چوتھا چوتھی، 5 پانچویں، 6 چھٹی، 7 ساتویں، 8 آٹھویں، 9 نویں اور 10 10ویں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری عددی ترتیب، ٹھیک ہے؟ اور اب اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں، اس پہ کیا ہے؟ اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے قواعد سیکھیے۔ مثال کے مطابق الفاظ کے متضاد بنا کر سامنے کالم میں لکھیے۔ پہلے بھی آپ نے الفاظ متضاد پڑھ رہے ہیں، یعنی الفاظ الٹ، ٹھیک ہے؟ دن کا کیا ہوتا ہے رات، گرم کا کیا ہوتا ہے چائے گرم ہوتی ہے اور آئس کریم کیا ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے، برف گرم کا ہوتا ہے گرم، سرد گرم موسم ہوتا ہے اور سردیوں میں سرد موسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دایاں ہاتھ ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ، زندگی موت، دوست دشمن۔ تو آج آپ نے بہت سارا کام کیا، آپ نے عددی ترتیب سیکھی، آپ نے سبق پڑھا، آپ نے قواعد سیکھے، الفاظ متضاد آپ نے ایسے کرنا، الفاظ متضاد اپنی نوٹ بک میں بھی لکھنا ہے، رف نوٹ بک میں۔ اچھا جی نیچے بھی پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیے، دی ہوئی کہانی غور سے پڑھیے اور آخر میں سوالوں کے جواب دیں۔ دلاور اور دلیر سنگھ دوست ہیں، دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ایک دن دلیر سنگھ جماعت میں پریشان بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہو؟ دلاور نے پوچھا۔ میں پینسل گھر بھول آیا ہوں، دلیر سنگھ نے جواب دیا۔ یہ لو پینسل، دلاور نے اپنی پینسل اسے دے دی۔ تو دلاور نے کیا کیا؟ اپنے دوست کی مدد کی، اس لیے تو کہتے ہیں دوستی ہو تو ایسی۔ تو آج ہم نے کہانی پڑھی دوستی ہو تو ایسی۔ تو کس دوست نے مدد کی؟ خرگوش نے اپنے دوست مرغے کی مدد کی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔